بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ کتاب الحیوان کا کہ آج ہم اس کا دوسرا لیکچر اس پر ہم آ گئے ہیں، اس کے دوسرے چیپٹر پر۔ آج جو ڈسکشن ہوگی وہ ہوگی ہماری اونٹ پر۔ اس کو عربک میں ایبلن اور ابلن بھی کہتے ہیں، اونٹ کو۔ حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ گھروں کے لیے باعث رحمت، باعث عزت اور باعث فخر ہے۔ فرمایا بکریاں باعث برکت ہوتی ہیں، گھوڑوں کی پیشانیوں میں خیر و برکت ہے، قیامت تک رکھ دی گئی ہے۔ اونٹ ایک فرما بردار جانور ہے، جسم اس کا بڑا سارا ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، اور گھر کا پورا سامان اٹھا کر یہ چل سکتا ہے۔ جیسے یاد رکھیں دریا کے لیے کشتی ہے، ایسے ہی خشکی کے لیے اللہ پاک نے اس کو کشتی بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کے لیے ارشاد فرمایا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا ہے، کہ یہ خشکی کی کشتی ہے، 10 دن بغیر پانی کے یہ چل سکتا ہے، ہر طرح کی یہ گھاس کھا لیتا ہے، جیسے کہ دوسرے جانور ہر طرح کا چارہ نہیں کھاتے، یہ ہر طرح کا چارہ ہی کھا جاتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ راستے میں جا رہے تھے تو قاضی شریح، بہت مشہور قاضی القضاء گزرے ہیں، اور ان کے جو فیصلے تھے وہ آج بھی امت مسلمہ اس کو پڑھتی ہے، حیران ہوتی ہے، اس قدر عدل پر ان کے فیصلے تھے۔ قاضی شریح یہ فرماتے ہیں کہ میری سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے رستے میں ملاقات ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ میں کناسہ جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا جی کیا ہے کناسہ؟ انہوں نے کہا جی کوفہ کا ایک گاؤں ہے۔ آپ نے فرمایا بھی وہاں پہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ انہوں نے آگے سے پھر جواب دیا کہ میں وہاں پہ جا کے اونٹوں کو دیکھوں گا۔ اونٹ کو دیکھ کے کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا وہ اللہ نے خود نہیں فرمایا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا تم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے اونٹوں کو کیسے پیدا کیا ہے؟ میں اللہ کی اس تخلیق پہ غور کروں گا، ان کو دیکھوں گا کہ ان کی تخلیق پہ غور کرنا اللہ کا جو کہ حکم ہے اور باعث ثواب ہے۔ یاد رکھ لیجئے اہل اللہ کا یہ دستور رہا ہے، پہاڑوں کو دیکھنا، اونٹوں کو دیکھنا، اللہ کے جانوروں کو دیکھنا، اس کے بعد پھر پانیوں پہ چلنا، پانیوں پہ غور کرنا، غور و فکر کرنا۔ ہم عرف عام میں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو عبادت ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، بس یہ چیزیں ہیں چھوٹی موٹی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں پھر ان کو دیکھنا، ان پہ غور و فکر کرنا، کیسے بنائیں، کیوں کر بنائیں، یہ سارا کچھ بھی کیا آتا ہے؟ اللہ کی عبادت میں آتا ہے، علم میں آتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ کا یہ دستور رہا۔ اور آگے اس کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور یہ کہ وہ کشتی پر بھی لدے لدے پھرتے رہتے۔ مطلب کیا کہ یہ جو اونٹ پر وہ لوگ لدے ہوئے اپنے سامان کو لے کر جاتے تھے تو اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا کہ وہ کیسے اونٹوں پر سے اتنا سامان لے جاتے ہیں، اس پہ غور کیوں نہیں کرتے کہ مالک کائنات نے اس اونٹ کو بنایا ہی ایسا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا اونٹ کو برا نہ کہو۔ کیوں؟ فرمایا یہ قتل کی دیت میں دیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں اکثر ایسے ہوتا تھا، اگر کہیں پر کوئی قتل ہو جاتا اس کے بعد پھر جب صلح صفائی کا معاملہ آتا، صلح کرنا چاہتا تو پھر دیت میں بہت سارے اونٹ بھی دیے جاتے تھے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور شریف آدمی کے لیے یہ مہر،
اونٹ قتل کی دیت میں دیا جاتا ہے، اس کو برا نہ کہو۔ بھی وہ اونٹ جس سے دو خاندانوں کے درمیان یا دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ختم ہو رہا ہو وہ دیا جاتا ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اس کو برا نہ کہو۔ اب اس سے اندازہ لگائیں جو صلح کروائے اس کو اللہ کی بارگاہ سے کتنا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو گالی نہ دو، اس لیے کہ یہ رحمان کی روح ہے۔ پھر آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی وہ یہ فرمایا کرتے تھے، قرآن پڑھنے والے کی مثال اونٹ کی رسی کی طرح ہے۔ وہ کیسے کہ اگر اونٹ کا مالک اونٹ کی خبر گیری کرے تو رکا رہتا، نہ کرے تو جاتا رہتا۔ تو اونٹ کی حفاظت نہ کی جائے، اس کی نگرانی نہ کی جائے اور اسے وقت اسے کھانا نہ ڈالا جائے تو وہ بھی پھر اپنا منہ موڑ لیتا ہے۔ ایسے ہی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کا قرآن پڑھے، بالخصوص وہ حافظ ہو یا کسی نے چند صورتیں یاد کی ہوئی ہوں، تو وہ جب اس پہ بار بار یا روز اسے نہیں پڑھے گا تو وہ فرماتے ہیں جیسے اونٹ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، ایسے ہی قرآن بھی انسان کے من کو چھوڑ کر واپس چلا جاتا ہے، انسان کے من سے وہ نکل جاتا ہے۔ اونٹ کی یاد رکھنے بہت ساری اقسام ہیں، الرجیہ ہے، العیدیہ ہے، المجدیہ ہے، الشملال ہے، مطلب کہ جو بعد ہیں جو قبائل تھے ان کی طرف وہ منسوب ہیں۔ بعد اونٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہلکے مزاج کے ہوتے ہیں، بعد بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، بعد بہت زیادہ یعنی کہ جو ان سرخ رنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے اونٹ کی کافی ساری تقریباً 20 سے 25 اقسام ہیں۔ وہ کہ پاکستان میں ہمارے ہاں 1-2 ہی اونٹ ہم نے دیکھے ہیں یا ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں، برکف آج بھی دنیا کے اندر تقریباً 20 سے 25 تک اس کی اقسام پائی جاتی ہیں مختلف ممالک کے اندر، اور سب سے زیادہ جو اونٹ کی اقسام پائی جاتی ہیں وہ عرب ایریاز کے اندر آج بھی پائی جاتی ہیں۔ اب یاد رکھ لیں کہ کہتے ہیں کہ اونٹ غصہ کی حالت میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اپنے مالک کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ اب یہ پتہ کیسے چلے کہ اونٹ کو بڑا غصہ آیا ہوا ہے؟ تو یہ کھانا اس ٹائم کم کھاتا ہے اور اس کے منہ سے جھاگ نکلتی ہے۔ اونٹ اپنے سینہ میں کینہ بھی رکھتا ہے، بغض بھی رکھتا ہے، اور ساتھ اس کے صبر و تحمل بھی ہوتا ہے، اور یہ حملہ بھی کر دیتا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے اونٹ کے اندر پتا نہیں ہوتا۔ جتنے بھی جانور ہیں تقریباً ہر ایک کے اندر، ہر انسان کے اندر پتا ہوتا ہے، گال بلیڈر جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ کھانا ہضم کرنے میں اپنی وہ بہت بڑی اس کی ہیلپ ہوتی ہے، وہ مدد کرتا ہے۔ مگر یہ جو اونٹ ہے اس کے اندر پتا نہیں ہوتا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اور اس میں اس کی جو انٹرسٹنگ اس کے اندر بات ہے، یہ کانٹے دار سخت جو جھاڑیاں ہوتی ہیں ان کو بھی یہ کھا جاتا ہے، ہضم کر جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی آنتڑیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ اب اونٹ کا شرعی حکم وہ سب جانتے ہیں، یہ حلال ہے، اس کا گوشت بھی حلال ہے، اور یہ بہت طاقتور بھی ہوتا ہے، اس کا دودھ بھی حلال ہے، اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اس کے گوشت کھانے پر فقہاء میں اختلاف ہے کہ گوشت کھانے کے بعد جو وضو ہے وہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، فقہ حنفی، فقہ مالکی اور فقہ شافعی، ان تینوں میں یہ ہے کہ یہ وضو اس اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فقہ جو حنبلی کے بانی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو لازم ہو جاتا ہے۔ وہ الگ ایک وہ دلائل ہیں، وہ خیر ہمارا اس وقت وہ ٹاپک نہیں ہے۔ اس کے طبی جو خواص ہیں اس پر آ جائیے۔ اونٹ کے بالوں کو جلا کر اگر بہتے ہوئے خون پر وہ ڈال دیا جائے، اس کی جو سوا بنتی ہے اس کو ڈال دیا جائے، تو خون کا جو خون چل رہا ہوتا ہے وہ فوری طور پہ وہ بہنا بند ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا پیشاب پینے سے
جو نشے کا عادی ہے اس کا جو نشہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت مردانہ طاقت میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور سستی کو یہ دور کرتا ہے، اور جگر کا جو ورم ہوتا ہے اس کو بھی یہ دور کرتا ہے۔ آگے یہ جو بک ہے کتاب الحیوان علامہ دمیری کی، یہ میں نے آج سے تقریباً کوئی 6-7 سال قبل فرسٹ ٹائم پڑھی تھی، اور بڑے عرصے کے بعد پھر آج بھی کچھ دن پہلے یاد آیا کہ یار اس کو دوبارہ اس کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے جو درس ہیں وہ آگے بھیجے جائیں تاکہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر پائیں۔ یہ میرا ایک دوست ہے، تو اس کی شادی ہوئی کو تقریباً 18 سال گزر گئے تھے۔ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ میں نے جب یہ اونٹ کی پنڈلی کی جو مخ ہوتی ہے نا، مخ، اونٹ کی پنڈلی کی جو مخ ہے، جو اس کا مغز ہوتا ہے اندر، اس کے بارے میں حیران کن یہ بات پڑی تھی۔ وہ میرا جو دوست تھا بیچارہ، اس نے بڑی اپنی وائف کا علاج کروایا، اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، بڑا اس نے علاج کروایا، بڑا بھاگا دوڑا۔ جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے پھر اسے یہ بتایا کہ یار اس کے بارے میں یہ ہے، اونٹ کی جو پنڈلی کا جو مغز ہے اس کے بارے میں، کہ اگر کسی روئی یا اون میں باندھ کر جب عورت کو کے جو خاص ایام ہوتے ہیں، ان ایام کے بعد جیسے ہی وہ اس کے ایام ختم ہوں وہ نہا لے، تو نہانے کے فوراً بعد 3 دن تک اونٹ کی جو پنڈلی میں کا جو مغز ہوتا ہے یہ نکال کر کسی روئی میں یا کسی اون میں وہ ڈال کر رکھ کر، کسی کپڑے میں رکھ کر، صاف ستھرے کپڑے میں رکھ کر عورت کی جو شرم گاہ ہے اس پر اوپر باندھا جائے 3 دن تک۔ اس کے بعد علامہ دمیری یہ فرماتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسے اولاد ہوگی، اگر اس کے اندر چاہے بانج پن بھی۔ اب میں نے یہ بات پڑھی تو میں نے اپنے دوست کو یہ بتایا، میں نے کہا یار میں بھی کہ اللہ پاک مہربانی فرما دے، اس میں کرنے میں کوئی حرج کوئی نہیں۔ تو تقریباً آج سے کوئی 4 سال قبل میں نے جب اپنے دوست کو بتایا تو بلیو کیجئے کہ اس نے کہا بھی عید آئی، بڑی عید، تو اس نے کیا کیا کہ وہ اس کا ایک دوست تھا، وہ ہر سال اونٹ کرتا تھا، اس نے اس سے کہا یار مجھے اس کی پنڈلی چاہیے۔ اس نے اس سے وہ پنڈلی لی، اس کی مخ نکالی، اس نے ایسا کیا، اللہ پاک نے 18 سال کے بعد اس کے گھر میں اولاد عطا فرما دی۔ تو یہ اس کا ایک بہت بڑا طبی فوائد ہے۔ آگے آ جائیے جی، اونٹ کی تعبیر۔ اگر کسی نے خواب میں اونٹ دیکھا اس کی پھر تعبیر کیا ہوگی، وہ کس حال میں ہوگا؟ خواب میں اونٹوں 100 اونٹوں کو دیکھا۔ خواب میں اگر کسی نے 100 اونٹوں کو دیکھا تو وہ 100 اونٹوں کا مالک ہو گیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ باعزت حکمران اور بہت زیادہ عزت والی دولت بھی اسے ساتھ مل جائے گی۔ اس کے بعد اگر کسی نے خواب دیکھا تو اسے کوئی ایک اونٹ مل گیا ہے۔ دیکھیں اونٹ ملنے پر جتنی بھی آگے آ رہی ہیں اس کی جو تعبیر ہیں خوابوں کی، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ بقیہ اور جو جانور ہوتے ہیں، جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے شیر کا ذکر کیا تھا، اس میں اونٹ کسی بھی شکل میں اس شکل میں ہو تو اس کی تعبیر بڑی بات کا ڈینجر بھی ہوتی تھی، بات کا اچھی بھی ہوتی تھی، لیکن اونٹ میں ساری ہی تعبیرات جو ہیں وہ ساری کی ساری اچھی ہیں، نیک ہیں اور انسان کو خوش کرنے والی ہیں۔ کہ اونٹ اگر کسی کو خواب میں ملے تو اس کے دین اور عقیدے میں سلامتی ہے۔ ایک اونٹ اگر خواب میں انسان کو ملے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا دین اور اس کا عقیدہ وہ محفوظ رہے گا اور اس سے اللہ پاک اچھا صلہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اونٹوں کو چرانا، کسی نے خواب دیکھا تو رات کے وقت یا وہ دن کے وقت اپنے اونٹوں کو چرا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی بڑے جو قبیلہ ہے اس کا وہ سردار بن جائے گا، یا اسے کوئی بڑی نہ بڑی وزارت مل جائے گی۔ آگے اونٹ کا مالک ہونا، ایک اونٹ کا مالک بن جانا، اس سے کیا ہوگی؟ اس کی تعبیر کیا ہے کہ عزت کی دولت ملے گی۔ آگے اونٹ کا گوشت کھانا،
اگر بیمار ہے اسے صحت یابی مل جائے گی۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ خواب میں اونٹ کا گوشت کھا رہا ہے، اگر وہ بیمار ہے تو اللہ پاک اسے صحت عطا کر دے گا۔ ایک ہے اس کی تعبیر ایسی، اگر کسی نے شہر میں دیکھا کہ اونٹ ہی اونٹ ہیں بھاگ پھر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں تو پھر ایسے عالم میں شہر میں وبا کا خطرہ ہے یا شہر میں جنگ کا خطرہ ہے، قتل و غارت کا خطرہ ہے۔ باقی کوئی اور جو تعبیرات ہیں وہ اس کے علاوہ کوئی اگر کویسچن کر کے پوچھنا چاہے تو وہ نیچے اپنے کمنٹ میں دے دے۔ اللہ نے جو چاہا تو ہم انشاءاللہ اللہ کے حکم کے ساتھ اپنی کاوش سے وہ جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ باقی حقیقی علم جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔